سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بقریۃ تأکل القریٰ۔ ہجرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسی بستی کو، ایسے علاقے کو منتخب کیا ہے، مجھے ایسی جگہ جانے کا حکم دیا ہے جو تمام بستیوں کی سردار بستی ہے۔ یعنی بعض چیزیں محاورتاً کچھ اور ہوتی ہیں، اگر ان کا لفظی معنی کیا جائے یعنی ایسا ہے کہ ساری دنیا کی بستیاں اس بستی کے اندر ضم ہو سکتی ہیں، مل سکتی ہیں۔ یعنی وہ اتنی بڑی سردار بستی ہے کہ ساری بستیوں کو، اچھا دیکھیں وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے قریش کے حوالے سے کہ قریش پورے عرب کا ایک سردار قبیلہ ہے، اس کو ایک مثال دی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی دیو ہیکل مچھلی ہے جو ساری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے اسے قریش کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ قبیلہ سارے قبیلوں کا سردار قبیلہ تھا، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ ساری بستیوں کو یہ اعلیٰ ترین اس سے ممتاز ہے، ساری بستیاں اس میں ضم ہو سکتی ہیں، ایسی بستی۔ اب دوسری بڑی بات فرمایا، یقولون، لوگ اسے کہتے ہیں یثرب، بیماریوں کا گھر۔ فرمایا وہی المدینہ، حالانکہ وہ تو مدینہ ہے۔ اس زمانے میں بات ہو رہی نا، اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اللہ نے ایسی بستی کی طرف جانے کا حکم دیا جو تمام بستیوں کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے، ضم کر سکتی ہے۔ تو لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ ہے۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات مدینہ منورہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، متفق علیہ روایت ہے۔ فرمایا اس کا صحیح نام جو ہے مدینہ ہے، اور اس مدینہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی میں میل کچیل لوہے کی دور ہو جاتی ہے اور لوہا بالکل خالص ہو جاتا ہے، اس کی بھٹی میں میل کچل اتر جاتی ہے، یا سونار جب سونے کو پگھلاتا ہے تو ساری اس کی میل کچیل الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو اس میں جاتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بیماریوں کا گھر ہے، لیکن یہ مدینہ ہے۔ اب اس کی ایک مثال ایک اور بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بیعت بھی کی، اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آیا کہ جی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیعت مجھے واپس لوٹا دیں، میں اپنی بیعت کو توڑنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ وہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آیا، آپ کے انکار کے باوجود آپ کے پاس آیا، جی میں نے بیعت قائم نہیں رکھی۔ اس کے اصرار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار نہیں کیا، وہ بار بار اصرار کرتا رہا، آپ نے اقرار نہیں کیا، آپ نے انکار کیا، لیکن باہر طور وہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا۔ یعنی جب آپ نے بیعت کا انکار کر دیا توڑنے سے تو وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ جب وہ چھوڑ کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہ مثال دی کہ فرمایا مدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے۔ ایک مثال دی کہ یہ کھوٹے اور کھرے کو الگ کر دیتا ہے، کھوٹا اس کے اندر نہیں رہ سکتا، جو کھوٹا ہو ایمان کے اعتبار سے وہ یہاں نہیں رہ سکتا، یہاں تو وہی رہ سکتا ہے جو خالص ایمان والا، جو کھرا ہو۔ تو یہ بھی اس ایک مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو یہ مقام و مرتبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور اصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ قسم تو اٹھائی جا رہی ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سکونت کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے، کہ آپ جہاں جہاں رہتے ہیں اس جگہ کی قسم ہے۔ آپ مکہ معظمہ میں ہیں تو قسم کا رخ مکہ معظمہ کی طرف ہے،
آپ مدینہ طیبہ میں ہیں تو قسم کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ یہاں وہ میل کچیل نہیں رہنے دیتا اللہ۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ائمہ محدثین میں یہ اختلاف ہے کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود تک ہی تھا یا اس کے بعد بھی ایسا ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک ہے، جبکہ بعض علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو پوری دنیا میں گھومے پھرے گا لیکن مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس حدیث کی بنا پر ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ آج بھی یہی معاملہ ہے کہ بالآخر مدینہ طیبہ اپنے اندر منافق کو رہنے نہیں دیتا، میل کچیل کو رہنے نہیں دیتا، یا تو اللہ اس کی منافقت سرے سے ختم کر دیتا کہ اس کو ایمان والا کر دیتا، اس کے گناہوں کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ اس لائق نہیں ہوتا تو پھر اس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا جاتا ہے یا کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے کسی عارف سے کسی نے یہ کہا کہ جی ہم مدینہ چھوڑ آئے ہیں تو ہمیں وہاں رہنا پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کہا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو اور یوں سمجھو کہ آقا نے تمہیں پسند نہیں کیا، کہ تم اس کے جوار میں اس کے پڑوس میں رہتے، انہوں نے تمہیں پسند نہیں کیا، ورنہ تمہاری کیا مجال۔ تو آپ اللہ سے یہ دعا ہم کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس خیر والے وقت کا صدقہ اس شہر کی حاضری عطا فرمائے۔ وہاں سے جب چھوڑ کے لوگ آتے ہیں نا تو مسجد نبوی سے جب لوگ رخصت ہوتے ہیں تو لوگوں کے رخصتی کا منظر جو ہوتا ہے نا وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کوئی آنکھوں سے رو رہا ہوتا اور کوئی دل سے رو رہا ہوتا، کیونکہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں دنیا میں بہت سارے معاملات ہیں، لوگ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کہاں ہے، نظر نہیں آتا، تو وہاں ان دو شہروں میں انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، واقعی اللہ تعالیٰ ہے، اور اسے مشاہدے کے طور پہ یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہاں بھی اللہ کا قانون، اللہ کی ذات کا مشاہدہ، اس کی معرفت کا، اور مدینہ منورہ میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اور جب رسول اللہ علیہ السلام ابتدائی دنوں میں گئے تو اس حوالے سے پھر یہ ملتا ہے کہ وہاں واقعی لوگ بیمار ہو جایا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہاں جو بیماریاں ہیں ان کو دور کر دے۔ اور اس کے بعد شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے جذب القلوب الی دیار الحبیب الی دیار المحبوب، مدینہ منورہ کے فضائل پر 20 کتب لکھی گئی، 20 کتب۔ ہمارے زمانے میں یہ سب سے بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے دعا مانگی تو اس کے گرد و غبار کو بھی شفا کا درجہ مل گیا۔ حدیث بعد میں آتا ہے، اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے تو اپنا وہ جو ڈھاٹا ہوتا تھا نا، وہ امامے باندھے ہوتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرنے والے آپ جانتے ہیں اپنا چہرہ وغیرہ باندھ کے رکھتے ہیں کہ ڈھک کے رکھا جائے، تو جب مدینہ منورہ قریب آتا تو رسول اللہ علیہ السلام حکم دیتے یہ اتار لو، یہاں کی گرد و غبار بھی شفا ہے۔ تو شیخ محقق نے لکھا کہ اس کی اب دور بدل گیا نا، جس طرح پہلے وقتوں میں آپ جانتے ہیں، آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، لیاب دہن لگا لیا کرتے تھے، اپنا تھوک لگا لیا کرتے تھے، سیانے کہتے تھے اس میں بھی رب نے شفا رکھی ہے۔ تو جس طرح دور جدید آتا جا رہا ہے، پرانی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر سے ہمارا یقین کم ہوتا جا رہا ہے، مشاہدے میں نہیں آتی ہے وہ چیزیں، اب کہتے نہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے دوائی لینا، اور بہت سارے علاج بھی ہیں جو اب نہیں ہوتے۔ لیکن شیخ محقق فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا عارضہ لاحق ہوا کہ اس کا علاج نہیں تھا، تو میں نے، بلکہ اور بہت سارے ائمہ محدثین نے لکھا کہ میں نے مدینہ کی جو مٹی تھی اس کو اپنے زخم پر لگایا، میرا زخم ٹھیک ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کی مٹی بھی شفا ہے۔ تو وہ جو فرمایا کہ یہ واقعی ایسی ایک مٹی کی طرح ہے کہ جہاں میل کچیل نہیں رہتا، خالص ہو جاتا۔ اللہ سے دعا کریں، وہ مالک ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا،
اس کے لیے تو بڑا آسان ہے، کن فیکون تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتاتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرم کی ایسی ہوا چلائے کہ ہم سب کو اپنے مقدس محترم محتشم محبوب کریم علیہ السلام کے شہر اقدس کی حاضری عطا فرمائے، اپنے مقدس گھر کی حاضری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی